رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله صدق الله مولانا العظيم نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت محبت اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ والہانہ عاشقانہ انداز میں درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی درود شریف کی تلاوت کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مراد آباد کے بڑے مشہور شاعر جناب قمر مراد آبادی صاحب کہتے ہیں کہ ڈگمگاتا ہوں تو رحمت کے پیام آتے ہیں، ڈگمگاتا ہوں تو رحمت کے پیام آتے ہیں، میرے لغزیدہ قدم ہی میرے کام آتے ہیں، اور کوئی بیگانہ نہیں ساقی کوثر کے یہاں، ذوق مستی ہو تو سب کے لیے جام آتے ہیں، اور سب بسب سرے محشر ہم جو پہنچیں گے قمر، شور اٹھے گا محمد کے غلام آتے ہیں۔ یہ مراد آباد کے شاعر تھے قمر مراد آبادی، اور آپ لوگ بھی مراد آباد کے ہی ہیں، تو ذرا انہیں کے کلام پہ جذبات کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ ہر قوم اپنے مذہبی اور سیاسی رہنما پر بڑا آج کل زور دے رہی ہے، ہم لوگوں کے علاوہ ہم لوگ تو الحمدللہ کہیں سوچتے ہیں کہیں اس کی منفی سوچ ہوتی ہے۔ بہرحال اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اور جس نے اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کرنے کا سبق دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام جس دور میں بہت کم مسلمان تھے تو وہ اپنے کاروبار کو کم دیکھتے تھے اور اپنے مذہب اور ایمان کی حفاظت زیادہ کرتے تھے، اور اسلام کی بنیادوں میں انہی مقدس نفوس قدسیہ کا لہو موجود ہے۔ بڑے بڑے وقت کا فرعون نمرود شداد آتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ اسلام کی بہت ہی مضبوط عمارت کو یہ متدلدل نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ان کی اسلام کی بنیادوں میں جو لہو موجود ہے، جو گاڑا موجود ہے، وہ اسلام کے ان جیالوں تم سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور کبھی خالد کو تاریخ نے دیکھا کہ ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کبھی حضرت تاریخ کو دیکھا، اور اسی تاریخ نے کبھی حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھا، اور اسی تاریخ نے کبھی حضرت سلطان پیا، جن کو ہم سلطان پیا سلطان میاں شہید ملت کہتے ہیں، تاریخ نے کبھی ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیکھا، اور یہ جھنڈا اپنے ابا کا لے کر نہیں آئے تھے، اسلام کا جھنڈا لے کر آئے تھے۔ مراد آباد کی تاریخ میں سرکار سید سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ہی پیش نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے خاندان کی قربانی بھی پیش کی ہے۔ گھر چھوڑا اسلام کے لیے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ گھر چھوڑا اسلام کے لیے، زور سے بولو۔ خاندان چھوڑا اسلام کے لیے، آبا و اجداد کے مکانوں کو چھوڑا اسلام کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مصر کے
غلام کے لیے، اور پھر اسلام کا جھنڈا لے کر آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ہمارے اس ملک کو اسلام کی پاکیزہ تعلیم دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اور کچھ دشمنوں نے آپ کو شہید کیا، کہاں غوانپور میں لائے کوئی مائی کا لال، ایسا جیالہ، ایسا شہید جس کے پاس اگر موجود ہو، یہ اسلام کے شہیدوں کی شان ہے، سر کٹنے کے بعد بھی چلتا رہا۔ سرکار سلطان شہید کا سر اغوانپور میں کٹا، دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہوتی، تو جو ہے دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت، سننے کے لیے کان کی ضرورت، پکڑنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت، سوچنے کے لیے دماغ کی ضرورت، چلنے کے لیے قدموں کی ضرورت، اور جب بولنے کے لیے زبان کی ضرورت، اور کم سے کم 5 سیٹ اس گردن میں موجود ہے۔ بے زبان بولنے کے لیے، کان، آنکھ، ناک، دماغ، یہ سارا اسی میں ہی تو ہے۔ اور جب کٹ گیا تو دیکھا قائل سے، اب تو وہاں رہ گئی، سنا کس سے؟ کان تو وہاں ہے، اور بولے کس سے؟ زبان تو وہاں ہے۔ حضرات قدرت اعلان کرتی ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے لوگو یہ تمہارے لیے ہاتھ اور پیر اور کان ہے۔ جو بندہ جس کو ہم اپنا بنا لیتے ہیں اسے کان بھی عطا کر دیتے ہیں، زبان بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور آنکھ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت چلے، اور کہاں مراد آباد، لوگ 2-4 کلومیٹر بغیر سر کے چل کے تو دکھائیں۔ لوگ آج ہم سے سوال کرتے ہیں کیا مرنے کے بعد بھی سنتا؟ سلطان شہید کو دکھا دو، لوگوں نے تاریخ گواہ، دیکھ لو سلطان شہید کو چلے ہیں کہ نہیں چلے ہیں۔ اگر چلے ہیں تو اسلام کا مردہ بھی چلتا ہے، سبحان اللہ، اسلام کا مردہ بھی چلتا ہے، ایمانی جذبے کے ساتھ چلتا ہے، اور خود نہیں چلتا، خدا چلاتا۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل۔ تو ہم اس ذات گرامی کے عرش پاک میں ہیں جن کو اللہ نے جب زمین پر رہے تب بھی وہ زندہ تھے، سر کٹا تب بھی زندہ تھے، اور آج زمین میں ہے تب بھی، زور سے بولو، جب بھی زندہ ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے حضرات دعا کا وقت قریب ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں قل شریف کی ساری تیاری ہو چکی ہے، اور آج ہمارے مولانا اسلم بریلوی، دیکھو یہ بھی سلطان صاحب کا فیضان ہے، مولانا کو دعوت نہیں دی گئی تھی، ہندوستان کے بہترین مقررین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، مگر آپ بغیر بلائے، تو ہم نے سوچ لیا سرکار ہم نے نہیں بلایا ہے، آپ نے بلایا۔ یہ سلطان صاحب کے مہمان بن کر آئے اور محفل میں شریک ہو گئے۔ اللہ قبول فرمائے۔ کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھیو، صوفیوں والا کلمہ، لا الہ الا اللہ